بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا محبت برا اسلام آپ سب کے لیے، آپ کے تعلق والوں کے لیے، آپ کے عزیز و اراکب کے لیے، سب کو میرا سلام ضرور پہنچا دیا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم محفل کی ابتدا کرتے ہیں۔ محفل لمبی ہے چونکہ محفل خاص بھی ہے، اس میں محفل درود شریف بھی ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب کی طرف دھیان کر لیں۔ جیسے میں ہر دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کی شہرک سے بھی قریب ہوں۔ جب ہم آنکھیں بند کریں، خالی سانس لیں، تو اللہ کی جو موجودگی ہے وہ ہمارے قلب میں ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ وہاں اللہ کا جو ذاتی نام ہے اپنے قلب پہ لا کے خالی سانس لینا شروع کر دیں، اور پھر جب میں پڑھنا شروع کروں تو میرے ساتھ پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں اب سب سے پہلے ہم درود تاج پڑھ لیں گے سب مل کے، پھر اس کے بعد جو درود شریف ہیں ان کو اس کی 2 نشستیں کریں گے، پھر ختم شریف یا درمیان میں پھر محفل خاص باطنی ذکر بھی کریں گے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ مالک کے فضل سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب بھی آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پہ خیال کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ایک باطنی تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک سے موجود ہے، اور اس کے لیے اپنے شیخ کی طرف دھیان کر لیں۔ نام اللہ کا اپنے قلب میں ہو تو پھر یہ تعلق ہر جگہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا سلطان باہو صاحب نے فرمایا کہ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا آپے پیا پڑی وے ہو، جیب نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکن باہو خاص نمازی ہو۔ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا آپے پیا پڑی وے ہو، جیب نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکن باہو خاص نمازی ہو۔ تو باطن میں پھر یہ ذکر آہستہ آہستہ ایک روشنی کی کیفیت میں پیدا ہوتا ہے، اگر ہماری ہر طرح کی پاکیزگی ہو، ہمارے رزق میں، ہماری عادات میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری عبادت میں، اور نیت صرف ایک ہو کہ اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے، اس کے حبیب کی ذات کو خوش کرنا ہے، اللہ کی ذات کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حبیب کی ذات کی اطاعت کرنی ہے، اور وہ ہر لمحہ جو ہے اس کے لیے وقف کرتا ہے انسان۔ جب کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث مبارک ہے کہ یا تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں دہرایا کرتا ہوں کہ چلیں شروع کرتے ہیں، درمیان میں پھر خیال آیا تو میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں باندھی، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لینا شروع کریں 2 4 5 سیکنڈ، پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو باطن میں دیکھتے ہیں اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث مبارک یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں ہمارے نفس کے ساتھ اللہ کا کتنا قریبی تعلق ہے۔ تو یہ محفلوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا یہ شوق پڑے، ہمارا یہ تعلق پڑے، ہمارا یہ راستہ آسان ہو۔ یہ صراط مستقیم ہے اللہ کے فضل کرم توفیق سے، جو سورہ فاتح میں اللہ نے واضح فرمایا نا کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ مجھے اپنی صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو جائے۔ آنکھیں بند اپنا باطنی خیال کریں، خالی سانس لیں، اللہ کا نام قلب پہ لائیں، پھر میں درود تاج شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم،
جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حق. پڑھیں جناب، یہ درود خضری ہے، اس کو اپنے طور پہ 125 دفعہ پڑھیں. اس سے زیادہ کوشش کریں. آپ کو 7-8 منٹ دیتے ہیں، جتنا پڑھ سکیں کوشش کر کے پڑھیں. ہر دفعہ اس درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. شین للہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ.
الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمعک لنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا رقیب یا حفیظ المدد المدد المدد، یا اللہ یا رقیب یا حفیظ المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا رقیب المدد المدد المدد۔ حقا
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. حقا پڑھیں جناب اس ترویش کے اپنے طور پہ 125 دفعہ یا اس سے زیادہ محنت کریں. ہر دفعہ میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. حقا
بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ واہلہ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ واہلہ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ واہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا نصیر یا کریم المدد المدد یا اللہ یا نصیر یا کریم المدد المدد یا اللہ یا نصیر یا کریم المدد 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 حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھیں جناب اس درود شریف کو اپنے طور پہ 125 اس سے بھی زیادہ محنت کریں، یہ آخری نشست ہے درود شریف کی، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
چلیں اب درود شریف پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. اب جی باطنی ذکر ہم کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں جیسے آپ بیٹھے ہیں، کوشش کریں اپنے قلب پہ دھیان رکھیں. اور باطنی ذکر سب کو دیا ہے جن کی نسبت ہے، بیعت ہے یا تعلق جو بھی آپ سمجھیں. وہ تو سانس کے ساتھ اپنا ذکر کریں گے. کوئی نئے بہن بھائی ہوں جن کو یہ ذکر نہیں ملا وہ کلمہ شریف کا ذکر کریں گے. وہ اس طرح سے کہ سانس اندر جائے، یعنی سانس کا جو ردم ہے اس کا پاس انفاس آنا جانا، اس پہ تو ہر وقت خیال رکھنا آنکھیں بند کر کے. قلب پہ اللہ کا نام اپنے خیال میں رکھیں. سانس اندر جائے تو پڑھیں لا الہ، باہر نکل رہا ہو تو زبان سے کہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیکن اتنا آہستہ پڑھیں کہ کوئی ساتھ بیٹھا اس کو نہیں سنے، چونکہ وہ اپنا ذکر کر رہا ہوگا. پھر آپ اونچا پڑھیں وہ اونچا پڑھیں تو پھر آپس میں وہ دونوں کو پڑھا نہیں جائے گا آپ سے. تو اب میں دروشی کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آنکھیں بند کر کے خالی سانس لینا شروع کریں تاکہ آپ کی کنسنٹریشن، آپ کی توجہ پوری ہو جائے. پھر جب میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ نے ذکر اپنا شروع کر لینا ہے. درمیان میں پھر 2 یا 3 دفعہ ہم مراقبہ کریں گے. مراقبے کا جیسے میں آپ بتاتا ہوں کہ مراقبہ سے مراد ہوتی ہے کہ آپ ذکر نہیں کرتے لیکن ذکر والے کی طرف دھیان رکھ کے بیٹھتے ہیں. اس میں آپ کی یکسوئی، آپ کا اللہ سے تعلق ایک تو وہ بڑھتا ہے، دوسرا بندے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ جو ذکر کر رہا تھا آیا اس کا دھیان واقعی اللہ کی طرف تھا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ آگے چل کے جب یہ بندہ اس کی پریکٹس محنت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اللہ کی طرف سے کچھ اشارے یا مرشد کی توجہ سے کچھ باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جتنا آپ باطنی ذکر کریں گے، جتنا آپ مراقبے میں جائیں گے، کیونکہ آپ سب سے ٹوٹ کے اللہ کے ساتھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے ٹوٹ کے میرے ہو جاؤ. تو یہ کیفیت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اب آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالص سانس لینا شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں. اللہ اکبر، اپنا ذکر شروع کر لیں.
پڑھیں جناب درود شریف کلمہ شریف ختم پڑھ کے میرے ساتھ ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اب شاد پرویز صاحب بیٹھے ہیں، یہ شجرہ شریف پڑھیں گے، دھیان سے سنیں، ساتھ پڑھیں بھی اس کو۔ اس کے بعد سے محسن صاحب جو ہیں وہ آپ کو ایک خط بھی سنائیں گے سرکار علی کا، پھر ختم شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو پروگرام ہے آپ کو بتاتے ہیں، پھر دعا ہو جائے گی۔ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت وال اصفیہ کے واسطے، مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار عصیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے۔ یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ ابو داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے۔ سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کرفرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابوالفرا طرطوسیہ کے واسطے۔ حسنت دنیا و عقبیٰ آتنا یا ربنا، شیخ ہنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کرتا رزاق مجھ کو روزیے وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیے، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پرش کشتہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یارب موم سا کر درد سے، شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ ابو القاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسہ آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔
رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا صاحب عبدالرحیم اولیاء کے واسطے، پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطری لا کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زواں پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلا بجام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سبب آنکھیں بند کر کے حضور پاک سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ کا خط مبارک سماعت فرمائیں پوری توجہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک 9 نومبر 1937۔ الہی آسیم استغفر اللہ تو ہی فریاد رس الحمدللہ، یعنی اے اللہ گناہ گار ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ برادرم نادر شاہ صاحب السلام علیکم۔ بعد از فضل و کرم پیر کی رحمت کے واضح ہو کہ فضل سے زندہ ہوں اور فضل کا ہی سہارا ہے۔ بندہ مورخہ 31 اکتوبر کو بمبئی سے واپس آ گیا ہے، مگر کل تک بخار میں مبتلا تھا، آج قدر آرام ہے، لہذا خط لکھ رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے ظاہر اور باطنی دونوں طرف سے سلام پہنچا۔ ظاہرہ پیغام سے دکھ ہوا، مگر باطنی پیغام سے جان کو راحت ہوئی۔ ظاہر تو یہ تھا کہ ہم کو بھلانا مت اور اپنی یاد میں رکھنا وغیرہ وغیرہ، ان باتوں کا جواب اپنے دل سے پوچھ لیا کریں اور ظاہر میں زبان بند رہنی چاہیے۔ میاں نادر شاہ صاحب کو واضح ہو کہ اپنے ہاں سوال کا جواب اپنی کتاب یعنی دل میں لکھ لیا کریں۔ اگر دل میں محبت اور حاضری موجود ہے تو اس طرف سے ویسی ہی حالت ہے، اگر تمہارا دل شک ڈالتا ہے تو تمہاری خبر اور محبت کے پیغام سے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ رہبر حقیقی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہاں ناراضگی یا ناخوشی کا نام تک نہیں ہے، ہر وقت اور ہر گھڑی دربار فیضان ہے، اور تمام مخلوق کو اس کی بدولت فیض رسانی، رزق، محبت وغیرہ جو جس قابل ہو پہنچ رہا ہے۔ بندہ یعنی بشر بے حد جلد باز ہے، اس لیے جلدی میں ناشکری کرنے لگتا ہے، مگر غفور الرحیم اپنے فضل اور محبت سے اس کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ میاں بھائی بے خودی کیا چیز ہے؟ جب فقیر یا درویش مانند مردے کے ہو جاتا ہے یا مانند پتھر کے مردہ دکھائی دیتا ہے تو رہبر ہادی لفظ کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے کی خوشخبری سے اس کو جگاتا اور زندہ کرتا ہے۔ فقط جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ کن فیکون یعنی ہو جا بس ہو گیا ہوتا ہے۔ مالک اس کی زبان، ہاتھ، کان بن جاتا ہے اور دنیا والے اس کو فقیر جانتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا ظاہر مردہ ہوتا ہے اور باطن خدا سے زندہ ہوتا ہے۔ بس کسی فقیر کے لیے دنیا ہی میں دیدار الہی ہے، اور اگر اس میں خواہش اور ارادے یا کوئی حاجت دوڑتی رہتی ہے تو جیسے قرآن پاک میں ہے
موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو نہیں ہے۔ اس کو ذکر میں اس قدر مشغول کرنا چاہیے کہ یہ خود ذکر اپنا سنے اور ذاکر کوئی دوسرا ہوگا۔ گویا خدا تمہارا ذکر کرتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ذکر میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں رہتی، ظاہر میں زندہ یا ظاہر میں بندہ، باطن میں خدا جانے کیا کہلاتا ہے۔ ایسے درویش کو قم بِإِذْنِی، یعنی اٹھ میرے حکم سے والا پروانہ دیا جاتا ہے، وہ مالک کے رازدانوں کا رازدار بنایا جاتا ہے۔ اب خدا جانے آپ کے ملک کا کیا حال ہے، کیا ابھی تک ویسے ہی نفس کی خودی اور عزت اور دولت کا حساب لگایا جاتا ہے؟ اے مالک ان پہ اپنا رحم فرما، ان کے دلوں میں خوف خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال، ان کے ملک میں اپنا فضل اور بخشش عطا فرما۔ اے مالک پڑھنے والے دوستوں کے دلوں کو نورانی فرما، تاکہ یہ خدا کے حکموں کو مان کر اپنے دلوں کو خوش رکھ سکیں۔ میاں نادر شاہ صاحب محبت کرو، پیار کرو، زبان کو شیریں بناؤ، کیونکہ یہ دنیا والے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، دل کو شناخت نہیں کرتے۔ دیگر ظاہرہ ملاقات خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسے مرضی مولا از ہما اولا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی اول ہے۔ نمبردار میاں فضل صاحب اور عنایت شاہ پٹواری صاحب کو السلام علیکم پہنچے۔ خدا تم سب کو سلامت رکھے۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 9 نومبر 1937۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 9 نومبر 1937۔ الہی آسیم استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ، یعنی اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ برادر نادر شاہ صاحب السلام علیکم۔ بعد از فضل و کرم پیر کی رحمت کے واضح ہو کہ فضل سے زندہ ہوں اور فضل کا ہی سہارا ہے۔ بندہ مورخہ 31 اکتوبر کو بمبئی سے واپس آ گیا ہے، مگر کل تک بخار میں مبتلا تھا، آج قدر آرام ہے، لہٰذا خط لکھ رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے ظاہر اور باطنی دونوں طرف سے سلام پہنچا۔ ظاہرہ پیغام سے دکھ ہوا، مگر باطنی پیغام سے جان کو راحت ہوئی۔ ظاہر تو یہ تھا کہ ہم کو بھلانا مت اور اپنی یاد میں رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کا جواب اپنے دل سے پوچھ لیا کریں اور ظاہر میں زبان بند رہنی چاہیے۔ میاں نادر شاہ صاحب کو واضح ہو کہ اپنے ہاں سوال کا جواب اپنی کتاب یعنی دل میں لکھ لیا کریں۔ اگر دل میں محبت اور حاضری موجود ہے تو اس طرف سے ویسی ہی حالت ہے۔ اگر تمہارا دل شک ڈالتا ہے تو تمہاری خبر اور محبت کے پیغام سے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ رہبر حقیقی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہاں ناراضگی یا ناخوشی کا نام تک نہیں، ہر وقت اور ہر گھڑی دربار فیضان ہے، اور تمام مخلوق کو اس کی بدولت فیض رسانی، رزق، محبت وغیرہ جو جس قابل ہو پہنچ رہا ہے۔ بندہ یعنی بشر بے حد جلد باز ہے، اس لیے جلدی میں ناشکری کرنے لگتا ہے، مگر غفور الرحیم اپنے فضل اور محبت سے اس کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ میاں بھائی بے خودی کیا چیز ہے؟ جب فقیر یا درویش مانند مردے کے ہو جاتا ہے یا مانند پتھر کے مردہ دکھائی دیتا ہے تو رہبر ہادی لفظ قم بِإِذْنِی یعنی اٹھ میرے حکم سے کی خوشخبری سے اس کو جگاتا اور زندہ کرتا ہے۔ فقط جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ کن فیکون یعنی ہو جا پس ہو گیا ہوتا ہے۔ مالک اس کی زبان، ہاتھ، کان بن جاتا ہے اور دنیا والے اس کو فقیر جانتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا ظاہر مردہ ہوتا ہے اور باطن خدا سے زندہ ہوتا ہے۔ بس کسی فقیر کے لیے دنیا ہی میں دیدار الہی ہے، اور اگر اس میں خواہش اور ارادے یا کوئی حاجت دوڑتی رہتی ہے تو جیسے قرآن پاک میں ہے موتو قبل ان تموتو،
یعنی مرنے سے پہلے مرو نہیں ہے۔ اس کو ذکر میں اس قدر مشغول کرنا چاہیے کہ یہ خود ذکر اپنا سنے اور ذاکر کوئی دوسرا ہوگا۔ گویا خدا تمہارا ذکر کرتا ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ذکر میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں رہتی، ظاہر میں زندہ یا ظاہر میں بندہ، باطن میں خدا جانے کیا کہلاتا ہے۔ ایسے درویش کو کم بِإِذْنِی یعنی اٹھ میرے حکم سے والا پروانہ دیا جاتا ہے، وہ مالک کے رازدانوں کا رازدار بنایا جاتا ہے۔ اب خدا جانے آپ کے ملک کا کیا حال ہے، کیا ابھی تک ویسے ہی نفس کی خودی اور عزت اور دولت کا حساب لگایا جاتا ہے؟ اے مالک ان پہ اپنا رحم فرما، ان کے دلوں میں خوف خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال، ان کے ملک میں اپنا فضل اور بخشش عطا فرما۔ اے مالک پڑھنے والے دوستوں کے دلوں کو نورانی فرما، تاکہ یہ خدا کے حکموں کو مان کر اپنے دلوں کو خوش رکھ سکیں۔ میاں نادر شاہ صاحب محبت کرو، پیار کرو، زبان کو شیریں بناؤ، کیونکہ یہ دنیا والے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، دل کو شناخت نہیں کرتے۔ دیگر ظاہرہ ملاقات خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسے مرضی مولا ازہما اولا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی اول ہے۔ نمبردار میاں فضل صاحب اور عنایت شاہ پٹواری صاحب کو السلام علیکم پہنچے، خدا تم سب کو سلامت رکھے۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک دعا گو 9 نومبر 1937۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر ختم شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی محفلوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں۔ آج ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے غوث پاک کا مہینہ گنا جاتا ہے، اور اس میں جو 11ویں شریف کی محفل آتی ہے اسے بڑی گرام شریف کہتے ہیں۔ یہ آپ کی جو 11 سال بعد ایک خاتون کا بیٹا جو گم گیا تھا برات کے ساتھ، پھر وہ آیا، جو اس کرامت کی نسبت سے ہے، اور ختم بھی جو بنیادی ختم ہے وہ 11ویں شریف کا، وہ 11 تاریخ کو ہی ہوتا ہے، چاند کی کو، اور پھر جیسے جیسے آگے جس کو اجازت ملتی ہے وہ ختم شریف ویسے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ چاند کی 14 کو ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ بڑی 11ویں شریف ہے، یعنی 14 ربیع الثانی ہوگی، 20 نومبر، اور ہفتے کا دن ہے، 3 بجے ہم شروع کریں گے۔ اور اس میں ایک بڑی تبدیلی اب یہ ہے کہ یہ مرد حضرات کے لیے انشاءاللہ محفل یہاں میرے گھر پہ ہوگی، انٹرنیٹ پہ بھی ہوگی۔ خواتین اس دفعہ انٹرنیٹ پہ ہی جیسے اب شامل ہوئے ہیں، اب بہن بھائی اس میں شامل ہوں۔ کوشش کریں دوست احباب اس محفل میں ضرور آئیں۔ کوئی دور والے نہیں آ سکتے یا کوئی خاص وجہ ہے یا کسی کو احتیاط کی ضرورت ہے تو وہ اپنا فیصلہ خود کریں، لیکن ماسک ضرور پہنیں جب آئیں، تھوڑی احتیاط کریں، سینٹیلائزر لگائیں، وہ سب کچھ کر کے۔ تو خواتین اپنے گھر میں پڑھیں۔ اس دن اگر کوئی دوست خواتین کے ساتھ آیا تو انہیں ہم تبرک کے ساتھ اجازت دے دیں گے واپسی فی کی، کیونکہ عورتوں کا انتظام ابھی ہم نے نہیں کیا، صرف مردوں کا انتظام ہوگا۔ یعنی اگلی اب جو 11ویں شریف ہے 20 نومبر کو، یہ شام 3 بجے میرے گھر پہ ہوگی، انٹرنیٹ پہ اسی طرح یہ محفل ہوگی، اس میں سب شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگلی آگئی درود شریف کی محفل، یہ انشاءاللہ عزیز 5 دسمبر کو ہوگی، اتوار کا روز ہے، 3 بجے شام کو شروع کریں گے 5 بجے تک۔ یہ دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، 2 گھنٹے میں انشاءاللہ یہ آج جو محفل ہوئی ہے درود شریف اور محفل خاص کی، یہ محفل انشاءاللہ 5 دسمبر کو۔ تو یہ سن لیں 20 نومبر کو بڑی 11ویں شریف کی جو محفل ہے چاند کی 14 تاریخ، 3 بجے شام کو میرے گھر پہ ہوگی، انٹرنیٹ پہ بھی اسی طرح ساتھ ہوگی۔ اور دوسری محفل جو درود شریف اور محفل خاص ہے انشاءاللہ 5 دسمبر کو، اس کا ٹائم بھی 3 بجے اور 5 بجے، وہ بھی اسی طرح پھر انٹرنیٹ پہ بھی ہوگی اور گھر پہ بھی اسی طرح سے ہوگی، وہ بھی صرف مرد حضرات کے لیے گھر پہ ہوگی۔ اگلی پھر جب دسمبر آئے گا، اور اگر کوئی یہ جو جیسے اس کرونا وائرس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید کوئی دوسری ویو اس کی ہو تو پتہ چل جائے گا، ایسا ہوا تو پھر ہم احتیاط کر لیں گے، نہیں تو پھر محفل اسی طرح آگے پھر اسی طرح ہوتی رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلی محفلوں میں خواتین کا انتظام بھی ہو جائے گا، پھر ان کو بھی اجازت ہو جائے گی آنے کی۔ درود شریف بہن بھائیوں نے پڑھا، محنت کی، اللہ ان کو اور اجر دے اس کو، جنہوں نے بھی پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جس کو شیطان وہاں آ نہیں سکتا۔ آپ کو بہت دفعہ یہ حدیث مبارک سنائی ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، اب بہت صحابی بھی بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا ہے۔ اور جب آپ نے ہر انسان کہا تو صحابہ کے دل میں آئی کہ آپ کے ساتھ نعوذ باللہ شیطان کیسے ہو سکتا، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، نبی ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ان کے دل میں سوال جو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی تھا، میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ یہ اشارہ اس میں ایک تو آپ کی شان کا ہے، اور پھر شان والے سے جب آپ تعلق بنائیں گے تو پھر اس میں بھی بات ہے، تو آپ درود شریف پڑھیں گے تو یہ پاس نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب اگر ہم درود شریف میں سستی کرتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، شیطان یہاں نہیں آ سکتا۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اجازت ہے، وہ دخل اندازی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نماز پڑھیں، کچھ کریں وہ آپ کو چھوڑے گا، بھلا دنیا جہان کے خیالات آتے ہیں سب ہیں۔ درود شریف کی کثرت کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی تبدیلی کی۔ یہ اللہ نے خاص راز رکھا ہے، چونکہ اللہ نے انسان کی تربیت جو انسان کے ذریعے سے کی ہے، اس لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اس لیے اولیاء کرام کو بھیجا، اس لیے علماء کرام ہیں۔ یعنی جو بھی دین کے معاملے میں آپ کو ہدایت دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت ہے، عمل ہم نے کرنا ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے۔
تو قرآن پاک میں بڑا واضح ہے کہ جس نے جس کی کوشش کی اس کو میں نے اس کا صلہ دیا. اب کوشش اپنی اپنی ہے، محنت اپنی اپنی ہے، تو اپنے وظائف ذکر اذکار جو دیا ہے اس پہ محنت جاری رکھیں اور کوشش کریں محفلوں میں باقاعدگی سے شامل ہوں. یہ آج باطنی ذکر کیا اس کو بڑھائیں، ٹھیک ہے نا. اپنے جو یہ عادتیں ہیں تھوڑی اس کو ٹھیک کر لیں. ہم سب کو ہی کرنا چاہیے، میں بھی اس میں شامل ہوں. جب یہ بات کرتا ہوں تو اپنی بات میں پہلے کرتا ہوں. ہم سب کو اس سے نکلنا چاہیے، بس کوشش کرنی چاہیے. جتنا ہم کریں تو پھر یہ سارا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے. وہ کہتے ہیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو یہ محنت کرنی پڑتی ہے، آہستہ 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 پھر تبدیلی آ جاتی ہے. اور پھر مرشد اشارہ بھی دیتا ہے آپ میں تبدیلی آئے گی تو مرشد کی طرف سے آپ کو بشارت بھی مل جائے گی. اللہ کی طرف سے آپ پہ کرم آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ کرم صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم بس ذکر ہی کر رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں اور باقی سب کام ہمارے ایسے رہ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا، چونکہ جب آپ اللہ کے لیے وقف کریں گے تو آپ کی باقی ذمہ داریاں اللہ خود لے لیتا ہے، اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور پھر آپ کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. مشکلیں ضرور آتی ہیں، انبیاء کرام کو بھی مشکلات آئیں، سب سے زیادہ انہی کو آئیں، ان کی آزمائشیں آئیں، اولیاء کرام کو بھی آئیں. اور قرآن پاک میں واضح اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے راستے پہ چلے گا ان کو میں آزماؤں گا، یعنی ان کو مشکلوں میں بھی ڈالوں گا، لیکن بتانے کے لیے کہ یہاں شیطان تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. مشکل آئی ہے میں نے حل بھی کر دی ہے. یعنی آپ کا کانفیڈنس اس سے بڑھتا ہے. جتنا بندہ مشکل سے گزرے، تنگ دستی سے گزرے، بیماری سے گزرے، اتنا اس کو اگر وہ پازیٹیو اثر لیتا ہے اپنی شخصیت کے اندر تو پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تو ہمارے اب اپنے اوپر ہے کہ ہم نے سبق اس سے کیا لینا ہے. تو ہم سب کا ایک ہی سبق ہے کہ اللہ بس اور باقی حوث، جو اپنا سلطان باہو صاحب نے فرمایا، اس کو لڑ باندھیں. مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اب دعا میں میرے دو جو عزیز فوت ہوئے تھے، میری اہلیہ ان کی بھابھی فوت ہو گئی تھیں اسلام آباد میں، دوست احباب شامل بھی ہوئے، مہربانی ان کی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں دعا میں. وہ میرے بہنوئی انگلستان میں امریکہ میں فوت ہو گئے تھے. پچھلے سال اکتوبر میری بہن فوت ہوئی تھیں اور ان کے ہسبینڈ جو تھے اس سال وہ فوت ہو گئے. تو مالک ان کے درجات بلند کرے. اور بھی ہم سب کے جو عزیز فوت ہوئے ہیں، جو اللہ کے نام لیوا یہاں سے چلے گئے ہیں، سب کے لیے دعا ہے. آپ کے عزیز ہوں، کسی اور کے عزیز ہوں، ہمارے بڑے ہوں، کچھ بھی ہوں، مالک سب پہ اپنا فضل کرے. جو موجود ہیں ان پہ اللہ اپنا خاص الخاص فضل حل کرے. حالات تو آپ دیکھتے ہیں ارد گرد، اور حالات یہ ایسے ہی چل رہے ہیں. دنیا کے حالات اسی طرح کے ہیں. آگے تو کچھ کبھی جنگیں آ جائیں گی، کبھی بیماریاں آ جائیں گی، کبھی چھوڑ ہوگا. انسان اپنی شیطانیت سے باز نہیں آتا. جو بھی وہ نئے کام کرتا ہے وہ اپنی سہولت کے لیے کرتا ہے. جتنی اسے سہولت ملتی ہے اتنا شیطان اس پہ نازل ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ پھر الٹی حرکتیں کرتا ہے، پھر وہ مشکل میں پھنستا ہے، پھر چیخیں مارتا ہے. یہ انسان ایسے ساری عمر گزار دیتا ہے. تو سر قومیں اسی میں لگی ہوئی ہیں. آپ اپنا ذکر کریں، محنت کریں، اللہ سے تعلق رکھیں، اور پھر اس پہ سب چھوڑ دیں، پھر ہر چیز خود ٹھیک ہوگی انشاءاللہ العزیز. اب دعا مانگتے ہیں. دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. اور میں کہہ دیتا ہوں پہلے کہ سب کو گھر میں سلام پیار دیں. اگلی محفل یاد رکھیں انشاءاللہ یہاں میرے گھر پہ ہوگی 20 نومبر کو، ہفتے کے روز 3 بجے، یعنی بڑی گرام شریف کی محفل. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ. یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین. آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جائے گا،
جہاں دوست احباب ڈیوٹیوں پہ جنہوں نے یہ ذکر اذکار کیا، محنت کی، ختم شریف پڑھا مختلف انداز میں جیسے سب کو دیا گیا، مالک سب کی یہ عاجزانہ کوشش اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے اس خاص احسان پہ سر بسجود ہیں۔ یا رب العالمین، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہدائے کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب قادریہ، چشتیہ، طرسوسیہ، تمام سلسلوں کے بزرگان دین کی ارواح کو قبول و منظور فرماتے ہوئے خصوصی طور پہ ہدیتاً تحفتاً پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیں۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار پاک کے والد محترم صحیح رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام، جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر دماغ صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آبا و اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب، عزیز و اقارب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہواً ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہود و نصرہ مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں، سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرمائیے، ہر پریشانی دور فرما دیجیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے۔ یا مالک، ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے،
اس کے مکینوں کے پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ غلطیاں معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں، سب دور فرما دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجئے۔ یا مالک، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات، حساد، ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین، ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجئے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجئے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجئے، ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعا۔ مشکلات بے عدد داریم ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو بھی سب کو گھر میں اسلام پیار تعلق والوں کو اللہ حافظ۔